کے وزیر اعلیٰ ہے نا. کہا پرویز الہی نے سعودی شاہزادے سے کہ یہ جو فالکن ہے اس کو چٹا باز کہتے ہیں. وطن واپس پلٹنے پر بس اتنا دھیان رکھیے گا جو ہم نے پہلے بھیجا تھا اسے شہباز کہتے ہیں. یہ بہت عرصہ قبل کہا تھا. اس دفعہ اتفاق یہ ہوا کہ ابھی پچھلے ہفتے میں لندن میں تھا, وہاں مشاعرہ تھا اور شہباز شریف صاحب اس کی خود صدارت کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ بڑی حسرت تھی 3-4 سالوں برسوں سے, تو آج موقع ملا ہے تو میں یہ قطعہ عرض کروں. تو ایک اور قطعہ دیکھیے کہ کل ایک چاند سی لڑکی, یہ نوجوانوں کے لیے ہے ذرا, کہ کل ایک یعنی یہ نوجوانوں کے لیے ہے یعنی خواجہ صاحب کے لیے. کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو. کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو, کہہ دیا میں نے سامنے جا کر پیار سے اس کو چندا. کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو, کہہ دیا میں نے سامنے جا کر پیار سے اس کو چندا. فوراً 10 کا نوٹ تھما کر آگے سے وہ بولی, یہ بتلا دو کس مسجد کا مانگ رہے ہو چندہ. یہ بتلا دو کس مسجد کا. وہ میں درِ شہوار سے کہہ رہا تھا کہ وہ پرچہ آؤٹ کر دیا انہوں نے بہت شروع میں ہی. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو سنجیدہ شاعری ہے یہ محبوبہ کے ارد گرد گھومتی ہے, اور جو مزاحیہ شاعری ہے یہ منقوحہ کے ارد گرد گھومتی ہے. اور آپ غور کیجئے کہ میاں بیوی دنیا کا واحد غیر خونی رشتہ ہے جس سے تمام خونی رشتے جنم لیتے ہیں. غور کیجئے اس بات پر کہ واحد غیر خونی رشتہ ہے جس سے تمام خونی رشتے جنم لیتے ہیں. چنانچہ مزاح نگاروں نے اگر اس موضوع کو چنا ہے تو ایسا کچھ غلط نہیں چنا. ایک قطعہ اسی حوالے سے, اس کا عنوان ہے شوہرانہ عشق. جو یہ کہے کہ وہ بیوی سے عشق کرتا ہے, جو یہ کہے کہ وہ بیوی سے عشق کرتا ہے تو پوچھ لیجئے اس سے کہ کس کی بیوی سے. چلے پورا سنا دیتا ہوں. جو یہ کہے کہ وہ بیوی سے عشق کرتا ہے تو پوچھ لیجئے اس سے کہ کس کی بیوی سے. مصر ہو پھر بھی تو سمجھیں کہ جھوٹ بولتا ہے, بعین ہی کہ خبر نامہ جیسے ٹی وی سے. بزدل ہے انسان بیچارہ اندر سے, گیدڑ ہے سارے کا سارا اندر سے. شادی تو مجبوراً کر ہی لیتا ہے, رہتا ہے تا عمر کنوارا اندر سے. شادی تو مجبوراً کر ہی لیتا ہے, رہتا ہے تا عمر. کیوں جی تصدیق کر دو. وہ تو ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں, آپ کہیں گے پھر کہ نیپوٹزم ہو گئی ہے. میں نے کہا ذرا شادی تو مجبوراً کر ہی لیتا ہے, رہتا ہے تا عمر کنوارا اندر سے. پتے میں سے پتھری کیسے نکلی ہے, پتے میں سے پتھری کیسے نکلی ہے, کس نے مجھ کو پتھر مارا اندر سے. کس نے مجھ کو پتھر مارا اندر سے. اور بس اسٹینڈ, اس کا عنوان ہے نیلے پہ دیلا. بس اسٹینڈ پہ کھڑا مسافر بالآخر تنگ آ کر بولا. بس اسٹینڈ پہ کھڑا مسافر بالآخر تنگ آ کر بولا, دیکھیے میڈم آپ کا بچہ مجھ پر مٹی جھاڑ رہا ہے. میڈم تنزن ہنس کر بولی, یہ تو میرا بھانجا ہے جی, میرا بیٹا تو وہ بیٹھا آپ کی چھتری پھاڑ رہا ہے.
ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے، ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے۔ ادھر میں نے کہا نا کہ یہ دوگلا معاشرہ ہے، ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک مل میں گیا تو ایک شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑی مالک تھے فیکٹری کے، تو انہوں نے تھوڑی دیر میں ایک جیب سے بٹوا نکالا اور ہزار ہزار کے 50-60 نوٹ تھے، ایک ایک کر کے گننے کے بعد اسے بند کیا، بند کر کے اس جیب میں ڈال لیا۔ پھر گفتگو کی، فون سنا، چائے پی، کوئی مہمان تھا اسے اٹینڈ کیا، پھر انہوں نے بٹوا نکالا، پھر ایک ایک کر کے گنے، کو 60-70-80 نوٹ تھے، گن کے پھر بٹوا بند کیا، پھر اس جیب میں ڈال لیے۔ تو میں نے کہا کہ شیخ صاحب کیا بات ہے، یہ نوٹ کچھ کم ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ دولت ہے اور دولت کو سرکولیشن میں رہنا چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ شخص جو ہے یہ تو ہر چیز کو اسی نقطۂ نگاہ سے ضرب جمع نفی کے حساب سے دیکھتا ہوگا۔ تو میں نے ایک قطعہ اس موقع کے حوالے سے لکھا، اس کا عنوان تھا شیخ صاحب کی محبوبہ، کہ اگر کوئی پوچھے ان سے محبوبہ کی تعریف تو کیا کریں گے، کہ شیخ صاحب کی محبوبہ: آنکھ جمع لب، آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل، آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل، اور زلف جمع قد ضرب چال بٹا دل، زلف جمع قد ضرب چال بٹا دل، اور کار جمع کوٹھی اوور مال بٹا بل، اور حسن جمع وصل ڈیش نل بٹا نل۔ ابھی وہ بھی عرض کرتا ہوں، آپ نے بڑا اچھا ایک قطعہ سنایا تھا وردی کے حوالے سے، تو ہمارا بہت ہی اہم موضوع ہے وردی اور دہشت گردی، دو موضوعات ہیں جن پہ وہ آپ نے وہ لطیفہ تو سنا ہوگا کہ ایک دن وہ جنرل مشرف صاحب اپنی بیگم کو پیٹ رہے تھے، صاحبہ مشرف کو، تو دیکھنے والے نے وہ آیا، اس نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئی ہے۔